عورتیں بیٹھتی ہیں تو ایک دوسرے کی غیبت شروع کر دیتی ہیں اور حال چال ہوتا ہے، وہ غیبت نہیں ہوتی. اچھا وہ حال چال ہوتا ہے. ہاں. جو ہے آج میری لڑائی ہوئی ہے گھر میں، یہ حال چال ہے. کسی کی لڑائی بتانا حال چال ہے. مسئلوں کے حل بھی تو نکلتے ہیں نا، شیئر کرنا چاہیے. آج میرے پاس گھر میں پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے، دوسروں کو جا کے بتانا یہ حال چال ہے. وہ ڈپریس ہو جاتی ہیں، تو اس لیے وہ اتنا کوئی ان کا مقصد کوئی وہ غیبت نہیں ہوتا. السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو اے بی اے فیملی آفیشیل یوٹیوب چینل. اور آج آپ کے ساتھ ایک اسپیشل چیز جو ہے وہ ہم شیئر کرنے والے ہیں. بہت عرصہ ہو گیا ہم نے یہ چینل شروع کیا تھا، یہ رمضان کے مہینے میں. مجھے تو سلام تو کرنے تھے، میں بھی کر لوں، آپ شروع ہو گئے، میں پھر بعد میں سلام کروں گی جب باتیں شروع ہو جائیں گی. اوکے کر لو. السلام علیکم ایوری ون. یوں کہیں کہ آج میں اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھ رہی ہوں، یہاں سے شروع کریں. تو آج کے ولاگ کی ایک اسپیشل بات یہ تھی کہ بہت سارے لوگوں کے بہت سارے کوسچنز آتے ہیں. ہمارے ساتھ کیا ایکسپیرینس ہوئے وہ بھی تھوڑا سا شیئر کرنا چاہ رہے تھے تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا اس کا اندازہ ہو. ہم نے جب 2 مہینے پہلے شروع کیا یہ چینل، یہ رمضان کے مہینے میں 2-3 مہینے ہو گئے آلموسٹ، ہمیں اچھے خاصے اس کے ویوز ملنا شروع ہو گئے، پھر سبسکرائبر جو ہے وہ ملنا شروع ہو گئے. اور اس کی ریزن یہ تھی کہ ہم اس کو بہت کانسٹنٹلی ہم اپنی ویڈیوز جو ہے وہ اپلوڈ کر رہے تھے. اور وائف کا جو ہے وہ کچن چینل ہے، تو جو چیز بھی پکائے وہ ظاہر ہے کہ رمضان کے جو مہینہ ہوتا ہے اس میں تو بندہ روز ہی کوشش کرتا ہے کہ کوئی نئی سے نئی بندہ چیز بنائے اور پکائے. اور وائف کو جو ہے وہ کھانے پکانے کا ویسے بھی بہت شوق ہے. چینل نے ایک دم جو ہے وہ مطلب گرو کیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر میری بھی جاب ہو گئی، پھر وائف کا اپنی جو ہے وہ مصروفیت وہ شروع ہو گئی، بچوں کے پھر اسکول شروع ہو گئے، جو ان کے تھے آن لائن اسکول تھے وہ شروع ہو گئے ان کے. تو اس وجہ سے سارے کا سارا پھر وہ ایک دم گراف جو ہے اس کا وہ پھر ڈاؤن چلا گیا. تھوڑے ہم بھی سلو ہو گئے، ہم نے کنسسٹنٹ ویڈیوز جو ہے وہ اپلوڈ نہیں کی، تو ہمیں لگا کہ ایک دم سے سلو ہو گئے ہیں، ہمارے ویوز کم ہو گئے ہیں. اور یوٹیوب کا اصل میں ایک سسٹم بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کانسٹنٹلی کام کریں، پروفیشنل طریقے سے کام کریں، اچھے آپ کے پاس کانٹینٹس ہونے چاہیے، آپ کے پاس بولنے کے لیے الفاظ، بولنے کے لیے آپ کے پاس میٹیریل ہونا چاہیے، تو پھر ہی ظاہر ہے آپ ایک چینل بنا سکتے ہیں یا کیمرے کے سامنے بول سکتے ہیں. ورنہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. بولتے تو سارے لوگ ہی ہیں، لیکن کیا ہے کہ وہ کیمرے کے سامنے بولنا اور ویسے کسی کے ساتھ بولنا وہ بہت معنی رکھتا ہے، ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو اس میں یہ تھا کہ کچھ لوگوں کو جیسے شروع میں ہوتا ہے نا، بندہ چینل شروع کرتا ہے، پھر ڈسہارٹ ہو جاتا ہے اور ساری چیزیں ایک سے شروع ہوتی ہیں. اب جیسے میں نے چینل شروع کیا تو جب بھی میں چینل کو دیکھتا تھا تو مجھے بھی بڑی عجیب سی فیلنگ ہوتی تھی جب میں دیکھتا تھا کہ ایک بھی سبسکرائبر نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر اس کا ایک سبسکرائبر ہوا. اچھا ایک سبسکرائبر کیا ہوا، وہ ایک سبسکرائبر بھی میں خود ہی تھا. تو وہ بھی میں خود ہی تھا. وہ دیکھ کے تو اپنا خود بخود فیل ہوتا ہے کہ یہ آئی ڈونٹ نو کہ میں ٹھیک کام کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں، یہ کیا ہے. کیونکہ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی سوچ میری سوچ سے ملتی ہے. تو ہمیشہ آپ کے پاس جو بھی کانٹینٹس ہیں ان کو سننے والی ایک خاص کمیونٹی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے وہ آپ کے پاس نہ ہو، آپ سے کہیں دور بیٹھی ہو، 7 سمندر پار بیٹھی ہو، یا آپ کے گھر میں بیٹھی ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا باہر نکلنا پڑتا ہے، آپ کو تھوڑا سا ان لوگوں کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. اگر آپ نہ بھی ڈھونڈیں، جب آپ اپنے کنٹینٹس ڈالتے ہیں تو پھر وہ لوگ خود بخود آپ کے پاس آتے ہیں، آپ سے جڑتے ہیں، اور آپ کی کمیونٹی جو ہے وہ بڑی سے بڑی ہوتی چلی جاتی ہے، اور آپ کی فیملی جو ہے وہ بڑی سے بڑی ہوتی چلی جاتی ہے. بلکہ ایسے موقع پہ مجھے ایک بات مجھے یاد آ رہی تھی اچانک ہی. وہ اپنا تھی، کیا نام تھا ان کا، اشفاق احمد کی. آپ کی ملاقات ہوئی ہے اشفاق احمد سے؟ ہاں، میں خوش قسمت ہوں کہ میں نے جب میں ماسٹرز میں تھی اور میں اپنا ریسرچ ورک کر رہی تھی اور ان کے گھر میں، ان کے ڈرائنگ روم میں بیٹھنے کا موقع ملا. بہت پیار سے انہوں نے ہمیں استقبال کیا ہمارا، اور ہمیں اپنے گھر میں تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے کی ملاقات تھی. اس کے بعد میں نے اس کی رپورٹ بھی لکھی تھی اور ایک میگزین میں چھپی تھی ملاقات کی جو رپورٹ تھی. بڑی خوش بختی ہے کہ میری ان سے ملاقات ہوئی ہے. تو اشفاق احمد جو تھے وہ ایک بہت ہی اچھے اور بہت ہی ایک زیرک قسم کے انسان تھے، بہت ہی زیرک قسم کے انسان تھے. ان کی ایک مجھے بڑی خوبصورت سی بات یاد آئی، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں. ایک دفعہ وہ جس بندے نے وہ بات سنائی نا، تو وہ بندہ ان سے مل چکا تھا. ان سے ملنے کے لیے گیا، اپنی ایج تھی اس کی کوئی 24-25 سال اس کی عمر تھی. تو وہ اشفاق احمد صاحب سے ملنے گیا ان کے گھر میں. جب وہ ملنے کے لیے گیا تو کہتا ہے کہ مجھے زندگی ٹھیک کرنے کی کوئی ٹپس بتا دے. تو اشفاق احمد صاحب نے ان کی بات سنی کہ زندگی ٹھیک کرنے کی کوئی ٹپس جو ہے وہ بندہ ایک مانگ رہا ہے. تو اشفاق احمد صاحب نے کہا کیا بات کر رہے ہو تم، ایسا کرو کہ زندگی ٹھیک کرنے کی ٹپس بھول جاؤ اور موت ٹھیک کرنے کے ٹپس لے جاؤ. تو وہ بندہ کہتا ہے کہ اشفاق صاحب مجھے آپ کس چکر میں ڈال رہے ہیں، میری جو عمر ہے ابھی 24-25 سال عمر ہے، اور اس ایج میں تو بندہ سوچ ہی نہیں سکتا موت کا، کبھی انسان کے ذہن میں تصور ہی نہیں ہوتا. تو کہتا ہے چلیں جی پھر آپ موت ٹھیک کرنے کی ٹپس ہی بتا دیں. تو کہتا ہے کہ ایسا کرو کہ کسی ایک انسان کی زندگی ٹھیک کر دو.
تو اب یہ اتنی گہری بات ہے کہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا. تو ہمیشہ کام شروع ایک سے ہی ہوتا ہے. آپ دنیا میں کوئی بھی کام شروع کریں, جہاں مرضی شروع کریں, آپ دنیا کے کسی کونے میں ہوں, آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے کرنا چاہیں, کام شروع ایک سے ہی ہوتا ہے. پھر آگے 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 لوگ بڑھتے ہیں, لیکن اس میں بہت سارے لوگ ڈسہارٹ بھی ہو جاتے ہیں, کام بھی چھوڑ دیتے ہیں, پیچھے بھی ہٹ جاتے ہیں. لیکن یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ کسی چیز کو شروع کرنا اور اس کو پھر آگے سے آگے لیتے چلے جانا. یوٹیوب کی ایک اور پالیسی یہ ہے کہ جب آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں نا, اس کے بعد پھر اس چیز کو اوپر چڑھانا پھر اور بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. اب ہمارے ساتھ پرابلم کیا ہوئی, ہمارے ساتھ یہی پرابلم ہوئی ہے کہ ہم نے کانسٹنٹلی 3 ویڈیو ہماری آ رہی ہیں, ڈیلی کی 3 ویڈیو ہماری آ رہی ہیں. تو یوٹیوب ہمیں ریکمینڈ کرتا تھا دوسرے لوگوں کے ساتھ, تو لوگوں نے سبسکرائب بھی کیا, لوگوں کے ویوز بھی آئے, لوگوں کے کمنٹس بھی آئے, ہمیں انکریجمنٹ ہوئی اور ہم لگے رہے. اس وقت ظاہر گرمیوں کی چھٹیاں بھی تھیں اور ساتھ میں گھر میں یعنی فراغت بھی تھی, بچے بھی ہم سب مل کے کام کر رہے تھے. تو اب ہر ایک کی اپنی اپنی مصروفیت شروع ہو گئی ہے, تو اس کی وجہ سے جو ہے ہمارا چینل ایک دم سے ہمیں محسوس ہوا کہ وہ سلو ہو گیا ہے. تو جب آپ چھوڑ دیتے ہیں نا کام, پھر اس کو نئے سرے سے اٹھانا بڑا مشکل کام, پھر وہ آپ کو ریکمینڈ نہیں کرتا وہ. اب ہمارے ساتھ یہی پرابلم ہو رہی ہے کہ ہمیں سب کچھ ملا, ہمارے ویوز آئے اور تھاؤزنڈز میں ویوز آئے. اب جب دوبارہ اٹھنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑ رہی ہے تو وہ پھر مشکل ہو گیا ہمارے لیے. حالانکہ یہ تو ہماری ایک ہابی ہے, یہ کوئی ہمارا کوئی انکم کا ذریعہ یا کوئی ہمارا کوئی پروفیشن نہیں ہے. یہ ابھی یہاں پہ امریکہ کے اندر ہی ایک گروپ ہم لوگوں نے شروع کیا ہے, تو اس میں جو جتنے نئے یوٹیوبرز ہیں یا پرانے یوٹیوبرز ہیں, ہم ان کے انٹرویوز بھی کریں گے, وہ بھی منظر عام پہ لے کے آئیں گے انشاءاللہ. تو وہ گروپ ابھی میں نے 1 ہفتہ پہلے بلکہ شروع کیا ہے, تو وہ اس پہ دیکھیں گے کہ وہ کتنے لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں اور کس طریقے سے ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں جہاں بھی جانا پڑے گا, ہم چاہتے ہیں کہ اچھے اچھے کانٹینٹس آپ لوگوں تک لے کے آئیں اور آپ تک پہنچیں اور آپ اس سے محظوظ ہو, اور آپ ہم سے جڑے رہیں, ہم بھی آپ سے جڑے رہیں گے. ظاہر ہے کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اپنی کمیونٹی, اپنی پاکستانی مسلم کمیونٹی کے ساتھ جڑے رہیں, تو یہ بہت اچھا لگتا ہے. آج ہم بیٹھے ڈسکس کر رہے تھے, میرے ہسبینڈ نے کچھ آئیڈیاز دیے, اس میں سے 2-3 ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, جو ہم نے خود کریٹ کیے. تو یہ آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سے ہیں وہ. اس میں سب سے اچھا, اب دیکھیں نا, یہ سوال آیا تھا کسی کا, لیکن سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہی ہے کہ آپ ایک سے جب کام شروع کریں گے تو اس میں کچھ لوگوں کو پھر سال لگ جاتے ہیں. میں ایک یوٹیوبر کو جانتا ہوں, میں اس کو پہلا جو پے چیک ملا تھا وہ اس کو ملا تھا کوئی 2 سال کے بعد. اب 2 سال تک وہ کام کرتا رہا اور بڑی کنسسٹنسی سے. یہ بڑا مشکل کام ہے. اگر آپ 2 دن کے بعد ایک ویڈیو بنا رہے ہیں اور پھر آپ نے ایک دم سکپ کر گئے, پھر آپ کی نئی ویڈیو آئی ہے 2 ہفتے کے بعد, تو پھر آپ کو ریکمینڈ نہیں کرتا یوٹیوب. پھر آپ کو جب ریکمنڈیشنز نہیں جاتی تو لوگ آپ کا جو چینل ہوتا ہے وہ لوگوں تک پہنچتا نہیں ہے. جب وہ چینل لوگوں تک نہیں پہنچتا تو ویوز نہیں ملتے آپ کو. جب ویوز نہیں ملتے تو آپ کی ساری محنت رائے گاں جاتی ہے. اگر آپ بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں تو پھر یوٹیوب کہتا ہے کہ شاید یہ بندہ سیریس نہیں ہے, کیونکہ اس پہ یہ ایک پورا پروفیشن ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ویڈیو ڈالی, وہ ایک دم وائرل ہو گئی اور آپ کو جو ہے وہ اس کے پیسے آنا شروع ہو گئے. اب ہماری تو یہ ہابی تھی کہ ہم اس کو کریں, ہم اچھی بات لوگوں تک پہنچا سکیں, یا ہمارے ذہن میں جو چیز ہے, یا کوکنگ کے جو اچھے طریقے ہیں. وائف جو ہے وہ ایک پروفیشنل کوک نہیں ہے, شی از ناٹ اے شیف, لیکن ایک ہابی ہوتی ہے. جب انسان کسی چیز کو ایز اے ہابی کرتا ہے یا اس میں اپنا انٹرسٹ ڈال کے کرتا ہے تو پھر وہ پتہ لگتا ہے کہ چیز جو ہے وہ کیسے بنتی ہے یا کیسے بنائی جاتی ہے. میں خود ایون جو کام کرتا ہوں, ابھی 2 دن پہلے میں نے ساری کارپینٹری کی اپنے صحن کے اندر, اس کی بھی ویڈیو میں نے ڈالی تھی. تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سارے کا سارا سیٹ اپ میں نے کیا, صحن کی سیٹنگ کی, اس کو چینج کیا سارا. اب وہ کیا ہے کہ وہ میرا کام تو نہیں ہے, پروفیشن تو نہیں ہے میرا, لیکن میں اس کو اس طریقے سے کرتا ہوں کہ جو پروفیشنل لوگ ہیں ان سے بھی اچھا کام جو ہے وہ میں کر لیتا ہوں. ایون میں نے روٹی بھی پکانی ہے, میں بہت سارے لوگوں سے اچھی روٹی خود میں پکا لیتا ہوں. بالکل. لیکن یہ ہوتا ہے ترستے ہیں کہ کس دن یہ ہمیں بنا کے کھلائیں گے. جس دن انہوں نے بنانی ہو تو اس دن بچے بہت ہی ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں کہ آج ہمیں مزہ آئے گا کہ بابا پراٹھا بنائیں گے. تو ہمارا بیسیکلی چینلز بنانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہم آپ سے نیو آئیڈیاز شیئر کریں, آپ کریٹیوٹی اور پروڈکٹیوٹی کے جو نئے نئے طریقے ہیں, جیسے کہ وہ میرے میاں کرتے بھی رہتے ہیں, اپنی ویڈیوز میں شو کرتے رہتے ہیں, آپ کو وہاں سے آئیڈیاز آئیں, اپنی لائف کو کیسے آپ بہتر بنائیں اور اپنی صلاحیتوں کا کس طرح سے اچھے سے استعمال کریں. یہی ہمارا بیسک پرپز ہے. تو آپ ہم سے جڑے رہیں تاکہ آپ وہ آئیڈیاز لیتے رہیں, کیونکہ ہم ڈفرینٹ جگہ پہ رہتے ہیں, ڈفرینٹ انوائرمنٹ پہ رہتے ہیں, وہ پاکستان سے بالکل مختلف ہے. اس طرح سے آپ کو بھی ایک موقع ملے گا کہ یہاں کی زندگی دیکھنے کا اور رہن سہن کس طرح سے ہوتا ہے, ہم کام کو کتنی پھرتی کے ساتھ, چستی کے ساتھ کرتے ہیں. یہاں پہ ہر کام کی ڈیڈ لائن ہوتی ہے, اسی پہ ختم کرنا ہوتا ہے. تو یہ اے بی اے فیملی, آپ بھی اس کا حصہ بن سکتے ہیں, چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور اس کو آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ. تو ہمیں جو 2-4 آئیڈیاز آئے ہیں کہ کس طرح سے ہمارا چینل گرو ہو, تو وہ ہم آپ سے شیئر کر لیتے ہیں. جو سب سے پہلا آئیڈیا تو جو میں نے اپنے ہسبینڈ کو دیا وہ یہ تھا کہ ہم جو ہے وہ کولیب بھی کریں. جتنے بھی ہمارے اچھے پاکستانی یوٹیوبرز ہیں
وہ ان کے ساتھ ہم کولیبریشن کر کے تو ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کولیبریشن ہمارے ساتھ. یوٹیوب پہ جو بھی بندہ کام کرتا ہے نا اس کا مقصد ایک یہی ہوتا ہے کہ وہ اس کو کامیاب کر سکے, وہ لوگوں تک پہنچ سکے, اپنی بات بھی پہنچا سکے لوگوں تک, اور اس کی ایک کمیونٹی بڑھے. ورنہ تو کوئی فائدہ نہیں ہے. گھر میں تو سارے لوگ باتیں کرتے ہیں اپنی کمیونٹی کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ, اپنے ہمسایوں کے ساتھ ایون کرتے رہتے ہیں. آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے آگے سے آگے سے آگے سے آگے بڑھتے چلے جانا ہے. ایک اگر ہوسٹ ہے نا اس نے تو بات کرنی ہے آڈینسز ہے, اس نے تو بات کرنی ہے لاکھوں کے ایک مجمع سے بات کرنی ہے. تو آپ نے جو کام کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے لاکھوں لوگوں کے لیے. آپ نے جو اپنے کنٹینٹس بنانے ہیں وہ اس طریقے سے آپ نے بنانے ہیں کہ آپ کو آڈینس سنے اور سنتی چلی جائے. آپ روزانہ کی بنیاد پہ آپ کام کریں. آپ کو کوئی بھی اسکل ہے, آپ کی کوکنگ کی اسکل ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ سامنے لے کے آ سکتے ہیں. اس کی چھوٹے چھوٹے کلپس بنائیں, اس کو بیٹھ کے آپ ایڈٹ کریں اور پوری ویڈیو بنا کے تو اس کو یوٹیوب پہ آپ ڈال دیں. اب کسی کا ایک کوشچن آیا تھا, کہتا ہے جی وہ میرے جو ہے نا میرے کوئی 600 رشتہ دار ہوں گے. وہ پتہ نہیں کہیں سوات سے کسی کا آیا تھا, تو کہتے ہیں میرے 600 رشتہ دار ہیں, مجھے ویوز ملتے ہیں 19 20 21 22, تو پتہ نہیں میرے رشتہ دار ہی مجھے شاید نہیں دیکھتے. تو ہوتا ایسے ہے, اصل میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں نے اپنے جتنے بھی کنٹینٹس ڈالے ہیں یا جتنی بھی ویڈیوز ڈالی ہیں نا, مجھے میرے اپنے ایون بھانجوں کے, بھتیجوں کے, مجھے بہت سارے میسیجز آتے ہیں, مجھے بہت سارے ان کے جو ہے وہ ای میلز بھی ملتی ہیں, ان کے لائکس بھی ملتے ہیں, ان کے ویوز بھی مجھے ملتے ہیں. اصل میں ہوتا ایسے ہے کہ کچھ رشتہ داروں کے آپس میں ڈفرنٹ قسم کے ریلیشن شپس ہوتے ہیں, یہ بھی ایک بات ہوتی ہے. اچھا, دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک پبلک پرسن ہوتے ہیں نا تو اس میں آپ نے یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ آپ کو کون دیکھ رہا ہے, آپ کو کون نہیں دیکھ رہا. آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ خود ہیں, آپ پبلک کو اپنی پبلک تک اپنی بات پہنچا رہے ہیں. وہ پبلک میں کوئی بھی ہو سکتا ہے, آپ کے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں. اور یہ بھی ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ کے 600 رشتہ دار ہیں اور ان میں سے 20 آپ کو پسند کرتے ہیں تو یہ ایک بڑی جینون سی بات ہے. اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ وہ 600 کے 600 ہی آپ کو دیکھیں. وہ تو ایسا ہی ہوتا ہے. میں جس طریقے سے میری اب شادی ہوئی, شادی کے جب وہ کارڈ بنانے پڑتے ہیں یا لکھنا پڑتا ہے نا کتنے لوگ آئیں گے, وہ بناتے وہ لسٹ پہنچ جاتی ہے 700-800 بندوں تک پہنچ جاتی ہے. اور جب اس کے بعد پھر بندہ اپنی لسٹ دیکھتا ہے کہ کون کون سے لوگ ہیں جو آپ کو پسند کرتے ہیں, تو ان میں سے نکلتے ہیں 2-4. آپ نے اپنا کام جاری رکھنا ہے. آپ کو بہت سارے لوگ رکاوٹیں بن کے بھی ملتے ہیں, آپ کو ڈسکریج بھی کرتے ہیں, آپ کے آگے دیواریں بھی کھڑی کرتے ہیں, آپ کو یہ بھی کہیں گے کہ یار کیوں کر رہے ہو, چھوڑو, دفع کرو. بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے. آپ اپنے منہ سے بھی اپنی مارکیٹنگ کرتے رہیں. ایک دفعہ میں ہاسپٹل گئی, ایمرجنسی میں جانا ہوا, تو وہاں پہ جو نرس آئی تو اس نے پوچھا کہ آپ کہاں سے ہیں, تو کہ سب سے پہلی بات اس نے یہی کہی کہ مجھے وہاں کی کوزین بہت پسند ہے نا, آپ لوگوں کا فوڈ. تو میں نے کہا اچھا یہ میرا چینل ہے, آپ اس کو دیکھ کے آپ خود بھی گھر میں کوک کر سکتی ہیں. جیسے کل میں اپنی ایک فرینڈ کے گھر گئی ہوں, انہوں نے عائشہ نے شیئر کیا ان کے بچوں سے کہ میرے پاس جو ہے وہ 2 بنی ہیں اور وہ اس طرح سے شرارتیں کرتے ہیں. ان کے بچوں نے کہا کہ آپ نا عائشہ کی بنی اس کی ویڈیو بنا کے ہمیں بھیجیں, ہم بھی دیکھیں وہ کیسے ہیں. تو عائشہ کا اپنا چینل ہے عائشہ's ورلڈ, تو اس پہ عائشہ کی ویڈیو آلریڈی اپلوڈ تھی, تو میں نے اب ویڈیو جو ہے وہ ان کو سینڈ کر دی. آئی ہوپ کہ صرف انہوں نے ایک نہیں کئی دیکھی ہوں گی. تو یہ مجھے آئیڈیا آیا کہ اس طرح سے آپ ان پرسن بھی اپنی مارکیٹنگ کر سکتے ہیں. تو آپ کے راستے نکلتے جب آپ کا کام ہو رہا ہوتا ہے نا, جب آپ ان لائن ہوتے ہیں, پھر آپ کے پاس راستے بھی آہستہ آتے ہیں, اور وہ ایک ایک کر کے آتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دم ہی پہلے آپ کا پلیٹ فارم بن گیا, اس کے بعد پھر آپ نے شروع کر دیا کام. ایسا نہیں ہوتا. آپ کام شروع کرتے ہیں, اس کے بعد کرتے کرتے پھر آپ کو احساس ہوتا ہے, پھر آپ کو پتہ لگتا ہے اس میں آپ کا پرابلمز کیا ہیں, اس میں آپ کی خوبیاں کیا ہیں. جو خوبیاں خامیاں ساری سامنے آتی ہیں, تو پھر آپ کا جو ہے وہ آہستہ اس میں سے خامیاں آپ ایلیمینیٹ کرتے ہیں, خوبیوں کو آگے بڑھاتے ہیں, اور آپ کا چینل جو ہے وہ گرو کرنا شروع کر دیتا ہے. اور اچھی بات ہے, جتنے زیادہ لوگ اس چیز کو کرنا چاہتے ہیں, میں تو انکریج کرتا ہوں, آج بھی انکریج کرتا ہوں کہ آپ لوگ بنائیں. یوٹیوب چینل بنانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. آپ کے ٹائم کا یہ بہترین استعمال ہے. آپ نے اس ٹائم کو استعمال کرنا بجائے اس کے کہ بیٹھ کے, کہ پاکستان میں تو عورتیں بیٹھتی ہیں تو ایک دوسرے کی غیبت شروع کر دیتی ہیں, اور ایک دوسرے کی جو ہے وہ باتیں شروع کر دیتی ہیں. وہ حال چال ہوتا ہے, وہ غیبت نہیں ہوتی. اچھا, وہ حال چال ہوتا ہے. حال چال یہی ہوتا ہے کہ مرد حضرات اس کو غیبت کرتے ہیں, انہوں نے اپنے دل کا حال بھی تو سنانا ہوتا ہے, ورنہ تو بیچاری بیمار ہو جائیں. تو یہ حال چال ہے کہ ہاں آج جو ہے آج میری لڑائی ہوئی ہے گھر میں, یہ حال چال ہے. ہاں, تو شیئر کرتے ہیں, پھر مسئلوں کے حل نکالتے ہیں. کسی کی لڑائی بتانا حال چال ہے نہیں. لڑائی سے پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ مسئلوں کے حل بھی تو نکلتے ہیں نا. شیئر کرنا چاہیے. ایک بندہ کوئی دکھی بیٹھا ہے تو وہ غیبت تو نہیں ہوگی. آج میرے پاس گھر میں پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے, دوسروں کو جا کے بتانا, یہ حال چال ہے. بس ایسے ہی ہوتا ہے بیچاری. وہ پھر ایسے ہی سروائیو کرتی ہیں, سارا دن گھر کے اندر رہتی ہیں, اور وہ ڈپریس ہو جاتی ہیں. تو اس لیے وہ اتنا کوئی ان کا مقصد کوئی وہ غیبت نہیں ہوتا.
تو اسی چیز اس کا فائدہ تو کوئی نہیں ہے نا, نہ تو اس کا آپ کا کوئی ٹائم کا استعمال ہو رہا ہے نہ کوئی کچھ ہو رہا ہے, وہ خام خواہ کی باتیں ہی ہو رہی ہیں نا, اسے کچھ بھی نام تو کوئی بھی دے دو اس کو, لیکن کیا ہے کہ اگر آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے تو اس میں سے چلو غیبت بھی کر لو, 50% غیبت کر لو, باقی 50% تو یوٹیوب کو دے سکتا ہے بندہ. تو یہ کریٹیوٹی ہے نا, آپ تھوڑا پروڈکٹیو رہیں, ان چیزوں سے دور رہیں, آپ اپنی زندگی میں بھی ویلیو ایڈ کریں, دوسروں کی زندگی میں بھی کریں. تو پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی ویڈیو بنائیں اس میں کوئی ویلیو ایڈ کریں, کوئی کریٹیوٹی ہو, کوئی پروڈکٹیوٹی ہو, کوئی مطلب مثبت سوچ اور آپ کوئی مثبت کام آگے منتقل کر رہے ہو. تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیاز آتے ہیں, کوشچن آتے ہیں, آپ پوچھیں, ہم تو آگے وہ کرنے کے لیے تھے. ہمیں اب رکاوٹیں جو آئی ہیں نا, وہ ہمیں اس وقت کو جو گیپ آیا نا ہمارے اندر, اس گیپ کی وجہ سے ہمیں بہت ساری مشکلات آئی ہیں. یوٹیوب نے ہمیں پش بیک کر دیا, تو اس وجہ سے تھوڑی سی پرابلمز آتی ہیں, مشکل آتی ہیں. اب اس کو کتنا ٹائم لگے گا, کتنا وقت لگے گا, یہ ابھی اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال کوشش کریں کہ آپ اپنے ٹائم کا استعمال کر کے جمے رہیں, ڈٹے رہیں, کچھ نہ کچھ اچھا کرتے رہیں, انشاءاللہ ایک دن کامیابی ضرور ملتی ہے. اگر یہ کرونا والی سچویشن یا کرونا والی کوئی اور چیز دنیا میں پھر آ جاتی ہے تو پھر آپ کے پاس ایک یوٹیوب ایک واحد پلیٹ فارم ہوگا جس پہ کہ آپ کچھ میرا خیال کر سکتے ہیں. تو عائشہ کا جو ہے اپنا چینل ہے, اور عائشہ کے چینل کا نام کیا ہے؟ عائشہ's ورلڈ. اس پہ جا کے آپ عائشہ کی چیزیں اور بہت ساری آئیڈیاز عائشہ سے بھی آپ لے سکتے ہیں. بٹ اینی ویز اگر آپ یوٹیوب ویڈیو بنانا چاہتے ہیں, یوٹیوب چینل اگر آپ اپنا بنانا چاہتے ہیں تو آپ بالکل بنائیں, ہم آپ کو انکریج کرتے ہیں, تیار ہیں. بلکہ بلال کا ایک اپنا چینل ہے, اس پہ وہ گیمنگ کرتا ہے اب, اور وہ کافی آگے تک اس کو لے گیا, وہ ڈیلی کی بیس پہ کر رہا ہے کیونکہ اس کو پتہ لگ گیا نا اس پرابلم کا. اب اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں روز ہی بیٹھ کے ڈالوں تاکہ مجھے بھی یہ پرابلم نہ فیس کرنا پڑے جو کہ اب ہم لوگ اب فیس کر رہے ہیں. میں نے ابھی اپنا نیا چینل شروع کیا ہے, آسیہ کمل کے نام سے ہے, اور اس میں میں جو ہے وہ بہت ویلیوبل کانٹینٹ شیئر کر رہی ہوں خواتین کے لیے. تو اگر کوئی آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہے اور ان پرسن کوچنگ کے لیے سیشن بک کروانا چاہے تو وہ ای میل مجھے کر سکتا ہے. تو یہ آج کی ویڈیوز تھی, آپ کو تھوڑا سا بتانا تھا اور تھوڑا سا اس پہ ڈسکشن کرنی تھی, تو سوچا کہ آج ولاگ بنانے کے بجائے آج ولاگ اسی چیز پہ بنایا جائے کہ ایک چھوٹا سا جو کوسچن آیا تھا اور کافی عرصے سے گردش کر رہا تھا وہ ہمارے ذہن میں بھی, اور وہ یوٹیوب پہ بہت گردش کر رہا ہے بہت سارے لوگوں کے ساتھ. بہت سارے لوگوں کی بہت ساری ہائی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی وہ کیا کریں, کیسے کریں, یا وہ کیا غلط کر رہے ہیں. غلط کچھ بھی نہیں کر رہے, سب کچھ پرفیکٹ ہے, صرف اس میں کنسسٹنسی چاہیے آپ کو, ایڈیٹنگ ٹھیک چاہیے آپ کو, تھمبنیلز آپ کو اچھے چاہیے, کنٹینٹس آبویسلی آپ کے پاس کوئی ایسا ہونا چاہیے جو کہ لوگ سننا پسند کریں اور کچھ سیکھیں. اور کیا ہو سکتا ہے, بس یہی ہے کہ جو اسٹرگلنگ چینلز ہیں وہ پریشان نہ ہوں, اور امید پہ دنیا قائم ہے. اور اس کو یہ بھی نہ سمجھیں کہ یہ کوئی پروفیشن نہیں ہے, یہ پورا پروفیشن ہے. اس کو پورے پروفیشن سے بھی زیادہ آپ کو ٹائم دینا پڑے گا کیونکہ آپ اپنے باس خود ہوتے ہیں. یہ آپ کی اپنی ایک کمپنی ہے جس کو آپ نے مینیج کرنا ہے, یہ آپ کی ایک اپنی آرگنائزیشن ہے جس میں آپ نے اپنی محنت ڈالنی ہے, جس میں آپ نے اپنا سارا تن من دھن تک آپ نے ڈال دینا ہے, تو پھر جا کے آپ کو اس کا ریٹرن جو ہے وہ ملنا شروع ہوگا. تو آج انشاءاللہ اپنا یہ جو ولاگ ہے چھوٹا سا, اس کو ہم یہیں پہ آج اختتام کرتے ہیں. اس کا امید ہے کہ آپ کو کچھ چیزیں, کچھ باتیں جو ہم نے بتائی ہیں وہ کچھ آپ تک پہنچ گئی ہوں گی, اور اس کے بعد اگر آپ کے ذہن میں پھر بھی کوئی کوسچن ہے, کوئی بات ہے, تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں. تو تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے آپ سے کسی نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.